اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ سے تین حاجتیں اسے رکھ کر مانگ رہا ہوں۔ میری تین حاجتیں ہیں جو بہت بڑی ہے، جو میری زندگی کے اختتام کے صورت میں میرے پاس وقت ہے تو میں خود تکمیل کر لوں گا۔ یہ حاجتوں کو میں خود گشت لگاؤں گا دنیا میں، اور ان تینوں کاموں کو میرے سے ہو سکتا کیا میری حیات میں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ حیات سب سے پہلے تو میرے تین ڈیمانڈ سے اللہ کے پاس ریکویسٹ ہے کہ اے اللہ، میں سب سے پہلے میں نے جو 12 سال میں میرے ویڈیوز میں ایک ایسی حقیقت رکھی جو علماء دین یا ہندو یا یہاں تک کہ جو یورپ کے یونیورسٹیز میں ریلیجس والے جو پروفیسرس ہیں، جو ریلیجس کا خاص کر امریکہ میں بھی جو ہے سبجیکٹ ہے، اور کافی مذہبی پروفیسرس جو کمپیریٹیو ریلیجنس کے جیسے یہاں پر کالجز میں پڑھاتے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم۔ میں اس بات پہ فخر اس واسطے کرتا ہوں کہ میں نے اللہ سے ایک دفعہ کعبے پر جا کر اللہ سے مانگا تھا میرے بیٹے کے ہاتھ پر 80-90 کروڑ مسلمان ہونا کر کے، پہلی دفعہ جب میں حج پہ گیا تھا 1996 میں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ دے گا یا نہیں دے گا یہ اس کی جگہ ہے، لیکن مانگنے والے کو مانگا تو ہے۔ یہ نیت پر جیسے حج کی آپ کی نیت ہے اور آپ مر گئے تو حج آپ کو جو ہے آپ کی نیت پر حج مل جاتا ہے، اسی طرح میں جو مانگا اللہ سے 80-90 کروڑ میرے بچے کے ہاتھ پہ اسلام ہونا، اس کے بعد میں اگر نہیں ملتا بھی ہے تو میرے کو اتنی نالج دی اللہ نے 12 سالوں میں، اس نے ڈائریکٹ دیا، میرے دل پر نقش کیا ندا کے طور پر، اور میں ہی وہی ایسے حیرت انگیز، میں خود نہیں جانتا، میں خود حیرت میں پڑ گیا کہ میں میرے دل سے ایسی باتیں کیسے نکلی کر کے۔ وہ ساری باتیں پنہا ہے 12 سال کے میرے ویڈیوز میں، اور اس کو آپ خزانہ سمجھو اگر آپ کو جنت چاہیے تو، ورنہ جو ہے جنت کی حقیقت نہیں جاننے والا میری 12 سال کی مشقت کو کیا سمجھے گا۔ پھوڑے کا کام گل صاف کرنا ہے بولتے ہیں، پھوڑا جو صاف کرتا ہے صفائی کرنے کے لیے، جو مزدور استعمال کرتا ہے مالی باغ میں، باغیچہ جب بناتا ہے وہ صفائی کے لیے جو پھوڑا کہتے ہیں اس کو، سبل پھوڑا جو استعمال کرتے ہیں مزدوری کے وقت، وہ حقیقت کیا معلوم گل صاف کرنے والے کو، انہیں گل کو بھی جو ہے برباد کر دیتا ہو، پھولوں کو بھی برباد کر دیتا ہو، ویسا مالی بھی ہے حقیقت نہیں تو۔ پھوڑے کا نام گل صاف کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جس کو جنت نہیں چاہیے اس کے پاس تو دنیا کی حقیقت ہی نہیں رہے گی۔ تو میرے 12 سال میں نے جو مانگا اللہ سے، اس میں یہ تین بات میں اب جو ہے، حالانکہ وہ نماز میں نے بند کر دی تھی، میرے کو نقصان آ رہا کر کے 2-4 ہفتے سے میرے کو نقصان آ رہا، میری راتوں کی نیند سے پتہ چل رہا کہ میری حیات کم ہے۔ تو اب جب نقصان آنے والا ہے، 2 سال کی مہلت مانگا میں اللہ سے حیات دے کر کے، اس میں کام ہوتا ہے کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں، میرا ہوگا انشاءاللہ، میں ایسا امید سے جی رہا ہوں۔ ورنہ کوئی اور میرا بھائی جو درد رکھتا ہے، واقع اس کو جنت چاہیے، واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے، واقع وہ جو ہے اپنے آپ کو بھی جو ہے اللہ کے دربار میں سرخرو یعنی کامیاب، اللہ کے دربار میں کامیاب جانا چاہتا ہے، تو وہ میری ان تین باتوں پہ برابر توجہ دے گا۔ وہ تین باتیں یہ ہیں جو میں اب سورہ اخلاص پہلی رکعت میں 100 بار پڑھ رہا ہوں، اور 7 دفعہ سورہ لیلۃ القدر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ لیلۃ القدر سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اسی طرح میرا جو کہا یہ جو ہے موتیوں سے کم نہیں ہے، ہیرو سے کم نہیں ہے، کوہ نور ہیرو از نتھنگ۔ میں نے جو کہا اللہ کے تعریف میں
وہ موتیوں کی طرح اور ہیروں کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ لیلۃ القدر کی طرح اتارنا پورے انسانوں کے دلوں میں کر کے میری التجا ہے اللہ سے. تو وہ لیلۃ القدر 7 بار پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد 100 بار اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوں سورہ اخلاص کا، جس میں اللہ کی وحدانیت ہے، یعنی پورا کانسیپٹ اللہ کیسا ہے، پوری حقیقت اللہ نے اپنے کلمات میں خود سے کہا کہ میں یہ ہوں. وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. اس کی پوری نچوڑ ہے اللہ کی. خود سے اللہ نے اپنے کو اس میں بند کیا ایک واحد اللہ ہونے کا. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی لینگویج کا پہلا ورڈ اللہ سے اے سے ہی آتا ہے، الف سے آتا ہے پوری دنیا کے. اور یہاں تک کہ قرآن کی حقیقت بھی ایک صاحب نے پہلا حرف کا لفظ اللہ سے الف سے لکھا، پوری کتاب قرآن کی مکمل. تو اللہ سے میں نے مانگا، اللہ سے سورہ اخلاص پہلی رکعت میں پڑھتا ہوں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر 7 دفعہ انا اعطینا پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آب کوثر دیا آپ کی حیات میں. جب آپ پریشان تھے 3 دن تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار جو ہے رو رہے تھے سمجھو ایک معنوں میں، کیونکہ آپ کی اولاد کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو جو ہے یہود و نصارہ مذاق بنا رہے تھے. فرشتہ آ کے انشاءاللہ نہیں بول کے جو ہے ذوالقرنین کون ہے وہ نہیں بتایا تھا، یہ ڈیٹیل ہے. تو اللہ نے ان کا دل رکھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر دیا. تو میں ان کا امتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تو حق سب کے اوپر رکھے گا، انصاف کرنے والا وکیل ہے وہ، اس کی عدالت میں میرے کو جو ہے حق ملے گا. اس واسطے میں 7 دفعہ پہلی سورہ فاتحہ کے بعد میں 7 دفعہ انا اعطینا پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر 100 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. تو یہ 2 رکعت کی نماز میں نے آج پڑھ کے اللہ سے بتایا کہ اللہ مجھے 3 باتیں دنیا میں کر کے دے. ایک ہے میری جو 12 سال کی محنت کی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کوئی لالچی نہیں ہوں. جب میں ویڈیو بنانا شروع کیا تو وہ پوچھا یہ یوٹیوب والے نے یہ کمرشل ہے یا آپ کا ایسا ہی ہے؟ تو میں ایسا ہی ہے کیونکہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اس واسطے میں کمرشل نہیں بتایا، اللہ کا کام کر رہا کر کے. تو ایک حقیقت یہ بھی ہے. اور نام تو میرا ابھی بھی نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، مگر میرے کو یہ کام کرتے وقت نام بتانا پڑے گا، شاید سمجھ میں آ رہا. تو اللہ نے یہ 2 رکعت میں نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ میں جو 12 سال میں ایسی نشانیاں دی ہے جو دنیا میں آج تک کوئی نہیں دیا. میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ میرا یہ غرور اللہ معاف کر دے، میرا یہ تکبر جو ہے فرشتوں جیسا ہے، میرا تکبر جو حماقت سے جو ہے آدم نے ٹھکرایا تھا اللہ کے حکم کو ویسا ہے، کیونکہ حکم دیا تو انکار کیا تھا، ویسا ہی ہے شیطان کی طرح میرا بھی یہ تکبر. لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں، امیڈیٹ معافی مانگ لے رہا ہوں اللہ سے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو میرا 12 سال کا جو کام ہے اللہ پوری دنیا میں بک کے طور پہ میں پرنٹ کرانا چاہ رہا ہوں. فرسٹ انڈیا سے شروع کروں گا، وہاں کے لینگویجز میں، کیونکہ وہاں بت پرستی ہے، وہ بت پرستی کے خلاف کرنا ہے. ورنہ جو ہے اہل کتاب تو ہمارے کرسچن بھی ہے اور جو ہے جوئش بھی ہے. تو ہم ہندو کو ہمارے امریکہ میں بھی نہیں ستاتے، آ کے مندر کھول لیا ہندو یہاں، اور یہاں جو ہے اپنی پریکٹس کر رہا. کرسچن کنٹری ہے یہ امریکہ، لیکن اس کو ہندو کو نہیں ستاتے. کیرلا میں بھی بڑی مثال بتا رہا ہوں. ہم مسلمان مڈل ایسٹ میں بھی ہندو کو مندر کھول لیا تو وہاں مندر کی پوجا کر رہا اور انہیں پریکٹس کر لے رہا تو نہیں ستاتے. مگر ہندو ہم کو ستا رہا، اس واسطے یہ جو ہے انڈیا میں پہلے قرآن کی حقیقت رکھنا ضروری ہے. اور میں جو 12 سال میں جو باتیں کہیں وہ حق ہو گئی. ان کا خدا بھی ایسی مثالیں میراکل کے طور پہ نہیں دیا. میں نے جو 12 سال میں کہا وہ
آپ چیک کر کے دیکھ سکتے واقعی اس نے کہہ دیا اور یہ ہوگی بول کے. ایک مثال ابھی دیتا ہوں آپ کو, بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. ابھی میں نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ ہندوتوا لانے کے لیے بڑے بزنس مین پیچھے ہے مودی کے بول کے بتایا. مہندرا بھی نکل کے آیا, مہندرا جو مشہور ہے پیسے والا, انہیں بولا یہ اگنی ویر کے جو اسکیم کے ہے وہ باہر جب 4 سال مکمل کر کے آنے کے بعد میں جابز دوں گا بولا. اور ایک بات کیا ہوئی کہ اسی طرح رام دیو, اسی طرح سے جو ہے یہ امبانی اڈانی کے بزنس کے جو لوگ ہیں وہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہندو پارٹی کا ہندوتوا لانے. ایک بات حقیقت سامنے آئی, یہ لوگ سامنے آ کے بول رہے کہ ہم جابز دیتے, ہم تمہارا مستقبل بناتے. مگر ایک بات سوچو, یہ 12 سال میں جو بچے اگنی ویر میں پیسہ جو کمائیں گے 12 لاکھ تک, ایک بیماری آئی تو 12 لاکھ کا جو ہے پے کرنا ہے انڈیا میں بل ہاسپٹلز کو. اب آپ بتاؤ کیا انشورنس ہے ان کے پاس؟ ہمارے امریکہ کی طرح نہیں. تو بہرحال بیوقوف بنا رہے وہ لوگ ہندوتوا لانے کے لیے. یہ مارنے کے لیے میری یہ کتابیں ضروری ہے انڈیا میں ہر لینگویج میں پرنٹ کرانا. دوسرا یہ بول دیا میں آپ کو کہ میرے 12 سال کی محنت کو میں بک کے طور پہ پرنٹ کرانا, چاہے کوئی بھی کرا سکتا ہے میرے ویڈیوز چیک کر کے. اگر درد ہے تو اللہ کا درد, میرے کو کریڈٹ میں مت دو, خالی اذان سیولیٹی اسلامک انوائٹ چیک کرو بولو, یا وہ بھی نہیں بولے تو بھی نہیں بولے. لیکن تم اگر سے تمہارا کریڈٹ ہونا ہے, تم لوگ یہ سمجھیں گے کہ میرے ویڈیوز چیک کریں گے تو اس کو جائے گا. میرے کو کوئی ابھی تک پیسہ نہیں آیا بھائی, اللہ جانتا ہے. 3 کیمرے میں نے خریدے, وہ جو میرے $2800 سے بھی زیادہ کے. میرے کو صرف لوگوں نے, وہ بھی خانس کا ویڈیو چلا بول کے, شروع میں 800 یا 1200 کچھ آئے $10 میں. اس کے بعد کبھی نہیں آئے ان 12 سالوں میں. یہاں تک کہ میرے سبسکرائبر بھی گھٹا دے رہا ہو, تھامس اپ بھی گھٹا دیتا, ویورز بھی گھٹا دیتا. اب یہ آپ کو میں ویورز گھٹانے کی ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں. دیکھو ایک خان کا ویڈیو بنایا تھا میں 6-8 مہینے پہلے, وہ اس کو بند کیا تھا انہیں, مگر وہ کیسا کھل گیا نہیں معلوم. انہیں بند کر دے رہا یوٹیوب والا, وہ کیسا کھل گیا نہیں معلوم. 600 لوگ دیکھے, خان کا وقت ختم ہو گیا بول کے بنایا تھا. پھر ابھی خان کی حالت, شاہ رخ خان کی حالت یہ جو جوان ٹیزر کے جیسی ہوگی بول کے بنا تو 350 تک دیکھ لیے. ورنہ آپ پورے ویڈیو چیک کرو, تھامس اپ ہے بھی تو 10-20 سے زیادہ نہیں, کیونکہ وہ کٹ کر دیتا, ویورز نہیں بتاتا, تھامس اپ نہیں بتاتا, سبسکرائبرز نہیں بتاتا. سبسکرائبرز گھٹ جا رہے, 62,000 رہ گئے اب. تو ایک حقیقت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کے پاس درد ہے تو پرنٹ کراؤ میرے ویڈیو دیکھ کر کہ اللہ کی کیا شان دیا. میں ایک شان والا ڈیٹیل کل بناؤں گا, وہ بھی ایک خالی قرآن کی تعریف بتاؤں گا, اس میں گیتا کو اور بائبل کو کمپیئر کر کے بتاؤں گا کہ ہمارا قرآن صرف معجزہ ہے, اور اس کو تم جو ہے کل کے ویڈیو میں چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا پرنٹ کا ہو گیا. اب دوسرا یہ بولا اللہ سے کہ میں انڈیا میں آؤں گا تو ہر مسجد میں جاؤں گا انڈیا کے پورے اسٹیٹس میں, اور ہر کسی کو جمعہ کے دن آیت کریمہ مسجدوں میں کرانے بولوں گا. جمعہ کی جیسے ہی نماز ہو جاتی سب گھروں کو بھاگتے رہتے, یا تو جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد وہاں کھانا کھلانا ہے اور جو ہے یہ آیت کریمہ کرانا ہے 1,25,000 کا. کیونکہ نمازی بے شمار آتے جمعہ کے دن, مسجدوں میں ہی بیٹھ کے جو ہے جلد سے جلد ہو جاتا. 1,25,000 کا دسترخوان پڑھ لے سکتے, اور شکر اور نمک وہاں رکھے تو معجزہ بھی دیکھ سکتے آپ, پاؤڈر. انشاءاللہ یہ کام میں انڈیا کے کروں گا. امریکہ میں بھی کرا سکتے ہیں, امریکہ میں بھی حالات گر رہے ہیں. اب امریکہ میں سب سے بدتر یہ حال ہے کہ یہاں اتنا گندا فیشن آ گیا, سڑکوں پہ اتنے گے لوگ عجیب و قسم کے کپڑے پہن کے جا رہے, عورتیں ننگی دکھ رہی, یہاں تک کہ فیشن ماڈل کے اس میں کپڑے پہننا ہوتا تھا. یہ تو پرانے زمانے کا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فیشن, ننگا فیشن ہو گیا ماڈلز کا. اب وہ کپڑے نہیں پہن رہی, خالی ننگی ایک اسٹرائپ ایسا ایک لکیر کے جیسا ٹیپ لگا دے رہے چھاتیوں پہ اور شرمگاہ پہ, اور پوری ننگی.
मादरजात औरत नंगी, ऐसा फैशन मॉडल भी आ गया। तो बहरहाल यहाँ अपने बच्चों को बचाने के लिए आयत करीमा कराने के लिए कह रहा हूँ मुसलमानों को। 2 हो गया, आयत करीमा 1 प्रिंट कराना है बुक्स। तीसरा, मैं उन लोगों से कहूँगा जो वाक़ई अल्लाह की जन्नत है करके अपना अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च कर देते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। 53rd पर लेक्सिंगटन एवेन्यू की तरफ एक मस्जिद है। वो मस्जिद को वो लोग ख़रीदे या ख़रीदने वाले थे, या उसका किराया या उसका जो पगड़ी जैसा लमसम जो देते हैं एडवांस जैसा, या कुछ कंडीशन थी वो मस्जिद की। तो लोग पैसे जमा इकट्ठा कर रहे थे। मैं वहाँ नमाज़ पढ़ा उस दिन। मैं जाके जब ठहरा तो लोग पैसे डालते जा रहे। एक शख्स उसमें ऐसा बैठा हुआ था, अल्लाह जानता, मैं ऐसा सखी इंसान को मेरी आंखों से नहीं देखा। जैसे ही उलमा बता रहे इतने कम है उतने कम है, वो तो डालते चले जा रहा। आखिर में उसका जेब खाली हो गया। उतने पैसे डाला उन्हें, उतने पैसे थे उसके जेब में, क्योंकि उन्हें खास करके ये काम के लिए बोल के लाया कि क्या है कि अल्लाह वालों, या वो फरिश्ता था या वो हातिम ताई था। तो अल्लाह के रास्ते में उसने पूरा पैसा दे दिया। मैं उसको खुद गवाह हूँ। तो वैसा कोई हातिम ताई अगर निकलेगा अल्लाह के दीन के लिए काम करने के लिए, टेलीविज़न चाहिए मुसलमानों का, टीवी का चैनल चाहिए। क्योंकि अभी मैंने सेकुलर हैदराबाद मियाँ भाई वाला बना था, उसका 1 वीक के लिए सस्पेंशन भी कर दिए। इससे पहले दूसरे मुसलमान भी बताए हमारे ये जो है इस्लामी जो ज़रा बागी बातों की वजह से सस्पेंशन मिल गया, हमको जो है निकाल दिया गया, डिलीट कर दिया गया हमारे वीडियोस को। तो ये नहीं होगा। अब असल वक्त है। देखो, हिंदू के पास भी ये टीवी का वक्त नहीं था, वीडियोस का वक्त नहीं था, टेक्नोलॉजी का वक्त नहीं था, क्रिश्चियन के पास भी वक्त नहीं था। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वक्त भी जो है फ़ोटो लेने का नहीं था सिस्टम। लेकिन अब फ़ोटो से पैगाम दिया जा सकता है टेक्नोलॉजी से, क्योंकि सिर्फ कुरान में है वो टेक्नोलॉजी की बात, 57 अल हदीद में। तो ये हकीकत रखने के लिए टेलीविज़न का चैनल चाहिए हमको, यूट्यूब की तरह। ये 3 काम मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अल्लाह मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, कोई ना कोई ये काम कर जाए, वरना मेरे बच्चे तो जो है मैं नहीं समझता कि इतनी साहिब इस्तिताअत होंगे कि मेरे ड्रीम को पूरा कर सके। अलबत्ता कोई ना कोई मुसलमान ज़रूर कर सकता है। अल्लाहु अकबर। आप हकीकत को मेरी समझ के गौर से देखते रहो मेरे वीडियो को। अल्लाहु अकबर।